جو ہاسپٹل جو آغا خان ہے اس میں ان کو رکھا گیا. ساتھ ساتھ ان کے ایم پی اے ہیں جو ان کے نیچے ان کے حلقے سے ہیں جمال صدیقی, میری ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ وہ جب گرے ہیں تو بے ہوش ہو گئے تھے, انہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہیں ہو سکے. جی اچھا طلعت حسین, یہ بتائے گا کہ ان کی طبیعت خرابی کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیے ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ طبیعت خرابی کی وجوہات کیا بنی ہے. یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ سو کر اٹھے تھے, کمرے سے باہر نکلے تو وہ گرتے وہ بے ہوش ہوئے, تاہم انہیں فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں ان کی جو موت ہے وہ واقع ہو گئی. جی اچھا طلعت حسین, یہ بھی بتائے گا کہ کس وقت انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا؟ دیکھیے یہ 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے کہ جب انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا, ان کے جو ملازم ہیں اس نے یہ بات بتائی ہے کہ جب وہ سو کر اٹھے ہیں تو ایسا ہونے کے بعد فوری طور پر ان کو ایمبولینس پلوا کر ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا, اور جب رات کو وہ بالکل ٹھیک تھے, کھانا وانا کھا کے وہ سوئے ہیں, لیکن صبح اسی طرح سے جب وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آئے ہیں اور وہ گرے ہیں اور بے ہوش ہوئے, اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹل فوری طور پر لے جایا گیا. جی اچھا طلعت حسین, یہ بھی بتائے گا کہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے ان کی ڈیتھ کی؟ دیکھیے ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تصدیق انہوں نے نہیں کی, تاہم ان کا جو ذاتی ملازم ہے جو انہیں ہاسپٹل لے کر گیا ہے اس نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تاہم ساتھ ہی ساتھ جو رکن صوبائی اسمبلی جو ان کے حلقے سے ان کے ساتھ جو منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے جمال صدیقی, انہوں نے بھی اس بات کی تو کنفرم کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے. جی بالکل, ان کے ملازم نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکے ہیں, جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہیں طبیعت کی خرابی کے باعث نجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا, اور ہسپتال انتظامیہ کے مطابق عامر لیاقت کے وہاں پر ٹیسٹ کیے جا رہے تھے, جبکہ ان کے ملازم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عامر لیاقت حسین جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. عامر لیاقت حسین کو طبیعت کی خرابی کے باعث نجی ہسپتال منتقل کیا گیا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون طلعت حسین. طلعت حسین, ایک بار پھر سے آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. دیکھیے جی بالکل, رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عامر لیاقت جو کہ ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہے, ان کے رات کو ان کے ملازم کا یہ کہنا ہے کہ وہ کھانا کھا کے سوئے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ صبح اٹھے ہیں تو اپنے کمرے سے جب وہ باہر آئے ہیں تو وہ گرے ہیں, گرنے کے بعد وہ بے ہوش ہوئے, انہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے نجی ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی, تاہم ان کی جان جو ہے وہ نہیں بچا سکے. لیکن ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ ان کی موت کی وجوہات کیا ہیں, ان کی موت واقع ہونے کی وجوہات ہیں کیا. ابھی تک ڈاکٹروں نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا, تاہم ان کا جو ذاتی ملازم ہے اس نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے. جی اچھا طلعت حسین, آپ کی یقیناً ملازم سے ان کے ملازم سے بات ہوئی ہوگی, یہ بتائیے گا کہ اس ملازم کا کیا بتانا ہے, کیا ان کی طبیعت پہلے سے خراب تھی؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ رات کو وہ بالکل ٹھیک تھے, کھانا کھا کر بالکل, اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی گھر کے اندر ہی جس طرح ہوتا ہے وہ چہل قدمی بھی کی, اور اس کے بعد وہ جا کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے ہیں. تاہم جب وہ صبح اٹھے ہیں, اٹھنے کے بعد اپنے کمرے سے باہر آئے ہیں تو وہ گرنے کے بعد بے ہوش ہوئے, اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ان کی جو ڈیتھ جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. جی بالکل, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو طبیعت کی خرابی کے باعث نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا, جہاں پر ان کے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے, جبکہ اب جو خبر سامنے آئی اس کے مطابق ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکے ہیں. ان کے ملازم کا ایسا بتانا ہے. یقیناً یہ ایک افسوسناک خبر ہے, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکے ہیں, اور ہسپتال انتظامیہ کے مطابق عامر لیاقت کے ٹیسٹ بھی کیے جا رہے تھے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امتیاز فرحان. امتیاز فرحان, بتائیے گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اچانک جو ڈیتھ ہوئی ہے, کیا ان کی پہلے سے طبیعت خراب تھی, کچھ ایسی خبریں تھیں اس سے پہلے؟ نہیں جی, پہلے تو اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں تھی, لیکن وہ ڈپریشن والی ضرور تھی کہ جو ان کی 1-2 آڈیوز اور ویڈیوز آئیں جس میں انہوں نے بلیم کیے ہوئے تھے مختلف لوگوں کو, اور باقی جو ایک لاسٹ میں ان کا ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا تو اس پر انہوں نے بغیر نام لیے کسی پولیٹیشین کو, پرسنالٹی کو ہٹ کیا تھا کہ انہوں نے پیسے لے کر ان کے خلاف یہ ساری چیزیں کروائی ہیں. تو ڈپریشن میں تو وہ تھے, اور لیکن عامر لیاقت کے بڑے بھائی تھے عمران لیاقت صاحب, اور وہ بھی تھوڑا سا وہ معاملات میں تھے, روحانی میں بھی بہت سارے تھے. ان کی بھی ٹو ینگ, آئی تھنک اسی ایج کے اندر ان کا بھی انتقال ہوا تھا, اور اچانک انتقال ہوا تھا. لیکن بیماری کی کوئی اطلاع نہیں تھی. یہ ضرور تھا کہ گوشہ نشینی والی تھی جو انہوں نے خود اعلان کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں.
مگر ہم میں سے جو میڈیا پرسن ہیں، جو ان کے قریبی دوست بھی تھے، ان کو نہ تو یہ پتا تھا کہ وہ بیمار ہیں، نہ اس بات کا پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اب یہ سڈنلی یہ بات سامنے آئی ہے، اور ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ ان کے مختلف ٹیسٹ تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ڈپریشن میں تو تھے۔ اب وہ ڈپریشن میں جو بھی استعمال کرتے ہو میڈیسن تو اس کا نہیں، اس کے ظاہر ہے کہ اس کے قریبی لوگوں کو تو ضرور پتا ہوگا، باقی نہیں پتا تھا کسی کو۔ جو بالکل یقیناً یہ ایک افسوسناک خبر ہے امتیاز فرحان صاحب۔ اگر ان کے ملازم سے بات ہوئی ہے، ان کے ملازم نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے یہ کنفرم نہیں کیا گیا، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، یہ کنفیوژن ظاہر ہے کہ ایک چیز موجود ہے کہ جب تک اس کو بالکل، کیونکہ وہ اگر ان کے رشتہ داروں کی بات کی جائے یا قریبی، تو ان کا بھی کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ کوئی نام سامنے آ سکے کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی اکیلے، وہ اگر خاندان میں کہیں تو اکیلے تھے، اور اب تو بالکل گوشہ نشینی میں تھے۔ یہ تمام دوست لگے ہوئے ہیں اس میں سلسلے میں کہ آیا کہ اس کو ساری چیزوں کو کنفرم کیا جائے، کیا صورتحال ہے، کس طرح سے۔ اب دیکھیں، وہ سرپرائز دینے کے تو عادی تھے، مختلف چیزیں سرپرائز دیا کرتے تھے۔ اب اللہ خیر کرے تو اس میں سارے ابھی جب تک آتا ہے ساری صورتحال، ہم سارے دوست لگے ہوئے ہیں معلومات کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے معاملات کو آگے لے کے جایا جائے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ اچانک خراب ہوئی جس کے باعث انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا، یا پھر پہلے سے ان کی کچھ طبیعت خراب تھی؟ اس حوالے سے کوئی ہم ڈپریشن میں تھے، لیکن بعد میں جو دوستوں کو مختلف جو اس اطلاع آنے کے بعد جو ہم لوگ آگے بڑھ کے کی گئی ہے، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ جو ملازم کے حوالے سے بھی کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کو جب منتقل کیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بیورو چیف کراچی امتیاز فرحان ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ آپ کو بتاتے چلے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو طبیعت کی خرابی کے باعث نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، اور ہسپتال انتظامیہ کے مطابق عامر لیاقت کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، جس کے بعد یہ خبر آئی کہ عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں، اور اس خبر کی جو تصدیق ہے ان کے ملازم جاوید کی جانب سے کی گئی ہے۔ عامر لیاقت حسین کو طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور جس کے بعد ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور وہ انتقال کر گئے، اور اس بات کی تصدیق جو ہے ان کے ملازم نے خود کی ہے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو طبیعت کی خرابی کے باعث نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بار پھر سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون طلعت حسین۔ طلعت حسین، ابھی کچھ کوئی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کچھ بات ہوئی آپ کی، یا پھر انہوں نے بتایا کہ کب تک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ڈیڈ باڈی وہاں سے وہ روانہ کر دیں گے؟ دیکھیے، ابھی تک ہاسپٹل انتظامیہ سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی وہ کوئی رابطے میں آ رہے ہیں۔ جو ترجمان ہیں ان سے بھی ابھی تک رابطہ نہیں ہو پا رہا، متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نجی ہاسپٹل کے ترجمان سے، تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں ہے آئی کہ ان کے جو موت کی واقعی وجہ ہے وہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کہ کب تک ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کی جائے گی۔ اب یہ دیکھنا بھی یہ بھی ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ وصول کون کرتا ہے۔ اب ان کے بہن کرتی ہے، ان کے بھائی کرتا ہے، جس کو کون کرتا ہے ان کی ڈیڈ باڈی وصول، اس حوالے سے ابھی تک کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ تاہم رکن صوبائی اسمبلی جمال صدیقی نے یہ کہا ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں اس حوالے سے بتائیں گے کہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کتنی دیر میں وہاں سے وصول کی جائے گی، اور ان کو کہاں یہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی لے کر کہاں جایا جائے گا۔ جی بالکل، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو طبیعت کی خرابی کے باعث نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، اور جہاں پر وہ انتقال کر چکے ہیں، جبکہ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹر عامر لیاقت کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، جس کے بعد پتہ چلنا تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، اچانک ان کی طبیعت کیسے بگڑی۔ لیکن اب جو سامنے آئی ہے خبر انتہائی افسوسناک خبر ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکے ہیں، اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور اس بات کی تصدیق ان کے ملازم جاوید کی جانب سے کی گئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکی ہیں۔ یقیناً یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک جانا پہچانا نام ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور انہیں ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکے ہیں، جبکہ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، جس کے بعد ہی یہ کنفرم ہونا تھا کہ کیا وجہ بنی ان کی طبیعت خرابی کی۔ لیکن ابھی یہ جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکے ہیں، وہ ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندے نیوز ون طلعت حسین۔ طلعت حسین، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ملازم کا یہ کہنا ہے کہ رات کو ان کی طبیعت بالکل
ठीक थी, हंसते रवायत जो उन्होंने खाना वाना खाया है, सोने के लिए वो अपने कमरे में गए हैं। अद्वियात में तो लेते ही रहते थे, मुख्तलिफ उनको प्रॉब्लम इसके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने दवाई खानी थी वो खाने के बाद वो अपने रूम में गए हैं। जब सुबह वो उठे हैं, कमरे से बाहर आए तो वो गिर गए, और गिरने के बाद वो बेहोश हुए हैं और उनको बेहोशी की हालत में फौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके चेकअप किया, उनके कुछ टेस्ट किए, टेस्ट के दौरान ही उनकी जो है वो मौत वाक़या हो गई है, जिसकी तस्दीक डॉक्टर्स ने अभी तक नहीं की। इस हॉस्पिटल की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक सामने नहीं आई, ताहम उनका जो मुलाजिम है उसकी जानिब से ये तस्दीक की जा चुकी है कि आप जो है वो आप हम में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत जो है वो वाक़या हो चुकी है। इस वक्त जो उनकी मैयत है उसे कौन वसूल करेगा, उनकी डेड बॉडी कब तक किसी के हवाले की जाएगी, इस हवाले से भी अभी कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई। ताहम रुकने सूबाई असम्बली जो जमाल सिद्दीकी है, जिनका तल्लुक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका ये कहना है कि अभी थोड़ी देर के बाद इस हवाले से बताया जाएगा कि क्या उनकी बॉडी जो है वो किसके हवाले की जाएगी, उनकी नमाज जनाजा कहाँ होगी, उनकी तदफीन जो है वो कहाँ होगी, इस हवाले से थोड़ी देर में ही आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तलत हुसैन अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज फरहान ने। इम्तियाज फरहान, मुलाजिम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आमिर लियाकत की गुज़श्ता रात तबीयत खराब हुई थी और आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी, इस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन आई है आपके पास? हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताते चले कि आमिर लियाकत हुसैन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसे घर के मुलाजिमीन कई देर से खटखटा रहे थे, लेकिन मुलाजिम के मुताबिक आमिर लियाकत की गुज़श्ता रात तबीयत ख़राब हुई थी और उनके दिल में तकलीफ थी। आमिर लियाकत हुसैन को उनके घर खुदादाद कॉलोनी से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था और अस्पताल में कौमी रुकन असम्बली के अहल खाना भी मौजूद थे। ताहम आमिर लियाकत के ड्राइवर ने पुलिस को तबीयत खराबी की इत्तला दी। इस हवाले से एक बार फिर से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज फरहान साहब। इम्तियाज फरहान, मुलाजिम के मुताबिक आमिर लियाकत की गुज़श्ता रात से ही तबीयत खराब थी और उनके दिल में तकलीफ थी, इस हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं आपके पास? देखिए, ये बात अभी ये बात बताई है उन्होंने कि जी तबीयत खराब का इशारा था। पहले उनके जो मुलाजिम है जावेद, उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की थी। रूटीन के जो उनके उठने का वक्त है, जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने इतला दी पुलिस को। जब पुलिस आई है और फिर जो रजाकार होते जो तंजीम के ये ईडी वगैरह करते, फिर उनके जरिए दरवाजा खुला तो बेहोशी की हालत में थे, तो उन्हें मकानी जो करीबी हॉस्पिटल था निजी, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो वहाँ पता चला कि उस वक्त तक मौजूद थे। उन्होंने जब टेस्ट शुरू किए तो उस दौरान में इनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो थे बहुत बेहोशी हालत में। मुख्तलिफ चीजें आ रही है कि स्मोक थी अंदर, वेंटिलेशन का बंदोबस्त कोई ऐसा नहीं था कि एग्जॉस्ट लगा हो या किसी किस्म का, तो मुख्तलिफ इतलात आ रही है। पोस्टमार्टम जो अब जिला अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है उनकी बॉडी को, तो पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात को कंफर्मेशन होगी कि आया क्यों, क्या वजूहत क्या बनी, क्योंकि मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है कि जनरेशन का स्मोक की वहाँ से जो जिन्होंने बॉडी वहाँ से रिकवर की या गए, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कमरे के अंदर तो स्मोक जनरेटर की आ सकती है। अब ये दो तीनों चीजें हैं। अब पोस्टमार्टम जो है उससे अपनी सूरत हाल सामने आएगी कि आया क्या सूरत हाल बनी है। अच्छा, ये भी बताएगा कि उनके अहले खाना और या उनके रिश्तेदार जो है वो अस्पताल पहुंच चुके हैं या अभी नहीं? देखिए, इस वक्त तक तो किसी उनके रिश्तेदार की दूर के हो तो वो एक अलग ज़ाहिर के बेटा है, बेटी है, और उनके वो दूर रहते थे, यानी अलग हो गई थी उनसे। बांदा का इंतकाल हो चुका, उनके इमरान लियाकत उनके भाई थे, उनकी भी तकरीबन इसी एज के अंदर इंतकाल हुआ था। भी अचानक वो भी कमरे में इस तरह उनका वो हुआ था। तो ये करीब के जो उनकी जो शॉप है उनके घर के आगे या करीब में जहाँ जिनके साथ वो उठते बैठते थे, वो लोग जरूर मौजूद है, लेकिन अभी तक रिश्तेदार की कोई इतला नहीं है, क्योंकि जाहिर के फैमिली में अगर किसी के हो तो ये पता नहीं बाकी कोई करीबी अजीज से उनके मौजूद नहीं थे, ना कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन पड़ोसी और जो शॉपकीपर्स हैं वो जरूर मौजूद है कि जिनके साथ इनका उतना बैठना था। ठीक। अच्छा, इम्तियाज फरहान साहब, ये बताएगा कि उनकी डेड बॉडी कब तक अस्पताल से मुंतकिल कर दी जाएगी? कुछ अस्पताल इंतजामिया से आपकी इस हवाले से बात हुई? जी,
اصل میں وہ ڈی آئی جی بھی پہنچے ہوئے، پولیس جو کارروائی ہوتی ہے اس کے نجی اسپتال سے کارروائی کر کے اور انہیں شفٹ کیا جا رہا ہے، وہ آئی تھنک تھوڑی دیر میں، اور ان کا پوسٹ مارٹم بھی شروع ہو جائے گا ضلع ہاسپٹل جس میں پوسٹ مارٹم سرکاری ہاسپٹل میں وہاں ایم ایل اوز ہوتے ہیں، انہیں کو الاؤ ہوتا ہے، تو یہ ضلع ہاسپٹل باڈی منتقل ابھی تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا پوسٹ مارٹم۔ جی بالکل، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں پر وہ انتقال کر گئے۔ یقیناً یہ ایک افسوسناک خبر ہے، جبکہ ان کے ملازم کے مطابق عامر لیاقت کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہوئی تھی۔ عامر لیاقت کے دل میں تکلیف بھی تھی، جبکہ عامر لیاقت حسین کو ان کے گھر خداداد کالونی سے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور ہسپتال میں قومی رکن اسمبلی کے اہل خانہ بھی موجود ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلے، افسوسناک خبر ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکے ہیں، جبکہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی جس کے باعث انہیں ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور ہسپتال انتظامیہ کے مطابق عامر لیاقت کے وہاں پر ٹیسٹ کیے جا رہے تھے تاکہ وجہ پتہ چل سکے کہ ان کی طبیعت خرابی کی کیا وجہ بنی۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے اس حوالے سے، امتیاز فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف کراچی۔ امتیاز فرحان، اور مزید کوئی اپڈیٹس آئی ہیں اس حوالے سے؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکی ہیں۔ یقیناً یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ عامر لیاقت حسین کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جبکہ ملازم کے مطابق عامر لیاقت کی گزشتہ رات ہی طبیعت خراب تھی اور ان کے دل میں بھی تکلیف تھی۔ عامر لیاقت حسین کو ان کے گھر خداداد کالونی سے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور تاہم عامر لیاقت کے ڈرائیور نے پولیس کو طبیعت خرابی کی اطلاع دی، اور آپ کو بتاتے چلے کہ ان کو طبیعت خرابی کے باعث ایک نجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جبکہ اسپتال انتظامیہ کے مطابق عامر لیاقت حسین کے ٹیسٹ کیے جانے تھے جس کے بعد ہی ان کی طبیعت خرابی کی وجہ معلوم ہونی تھی، اور یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ انتقال کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر چکی ہیں، یہ خبر ان کے ملازم نے کنفرم کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق عامر لیاقت کے ٹیسٹ بھی کیے جا رہے تھے تاکہ وجہ معلوم ہو سکے کہ ان کی طبیعت خرابی کی کیا وجہ بنی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے ملازم کے مطابق عامر لیاقت کی گزشتہ رات سے ہی طبیعت خراب تھی اور ان کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی۔ عامر لیاقت حسین کو ان کے گھر خداداد کالونی سے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جبکہ ہسپتال میں قومی رکن اسمبلی کے اہل خانہ بھی موجود تھے، جب تاہم عامر لیاقت کے ڈرائیور نے پولیس کو طبیعت خرابی کی ان کی اطلاع دی۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے بیورو چیف کراچی امتیاز فرحان۔ امتیاز فرحان صاحب، مزید کوئی اپڈیٹس اس حوالے سے سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پولیس اب وہاں پہ جو موجود تھی ڈی آئی جی ہاسپٹل میں، اب وہاں پہ کچھ جو پولیس جو ذمہ دار ہیں جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ان کی اطلاع ہے کہ وہ گھر پر پہنچے جو خداداد کالونی ہے، اور وہاں پہ جہاں وقوع کا معائنہ ہو رہا ہے، وہاں پر جو چیز ہے وہ کلیکٹ کرنے کے بعد بھی ہوگا کہ اس وقت کمرے میں کیا کیا اشیاء تھی، اور دعوے جو ہے وہ بھی اس سے بھی معلوم کی جا رہی ہے، کیونکہ وہی ان کے ساتھ ہوتے تھے گھر میں، کیونکہ کوئی اور ہوتا نہیں تھا، تو ان سے اب معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، جو جیسے پہلے بھی آپ نے ناظرین کو بتایا تھا آپ نے کہ ان کی اطلاع تھی کہ رات سے ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن جب وہ ان کو بلایا گیا، جب پہلی اطلاع دی شاپ کیپرس کو جاوید میں، اور پھر جب یہ جو فلائٹ انجن ہوتی ہے ان کو بلایا گیا، چھپا والوں کو اور پولیس کو اطلاع دی گئی، تو اس وقت ان کا یہ تھا کہ بھائی ان کا جو ٹائم ہے اٹھنے کا، جب ان کو اٹھا رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں تو یہ نہیں دے رہے، تو وہ تھا اس وقت، تو وہ نیند بیہوشی کی حالت میں تھے۔ اب باقی معلومات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا حتمی جو صورتحال سامنے آئے گی وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی صورت میں آئے گی۔ جی اچھا امتیاز فرحان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ہسپتال انتظامیہ کا کیا بتا رہا ہے اس حوالے سے کہ جب انہیں ہسپتال لایا گیا تبھی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی یا ہسپتال لانے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی؟ اسپتال جب پہنچایا گیا تو جو نجی ہاسپٹل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت یعنی ڈیتھ نہیں، لیکن جب پہنچایا تو بالکل نیند بیہوشی کا بالکل سینس میں نہیں تھے، تو ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، بس ان کا اس دوران ہی ہو گیا کہ یعنی اب ایڈمیشن کے فوراً بعد ہی اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ٹیسٹ ان کے کر رہے تھے مختلف کہ آیا کیا صورتحال ہے۔
ٹھیک ہے، بیورو چیف کراچی امتیاز فرحان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ابھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے کہ معروف ٹی وی اینکر، میزبان، سابق وزیر مملکت اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت انتقال کر چکے ہیں۔ عامر لیاقت حسین کراچی کی خداداد کالونی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کے نوکر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کرو اپنی آواز کو سپر فار چینج۔ آواز اٹھاؤ، سپر نہیں تو